بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ لوگوں کو زحمت دی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کی زیر صدارت چاروں صوبوں کے آئی جیز، چیف سیکرٹریز، چیف منسٹر، دو صوبے جہاں ہماری حکومت ہے اس میں سے ان کے نمائندے اور تمام متعلقہ وزارتیں، لا منسٹری سمیت آج تفصیل سے 2 گھنٹے سے زائد میٹنگ وزیر اعظم پاکستان نے خود چیئر کی۔ اس کا آبجیکٹو 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ پاکستان میں اسمگلنگ کی روک تھام اور انلیگل ٹریڈ کو کیسے ڈسکریج کیا جائے اور کیا ایسے عملی اقدامات، روڈ میپ، لیگل پاسبل جو بیسٹ پریکٹسز ہیں انٹرنیشنلی، ان کو متعارف کروایا جائے۔ تو آج جو پرائم منسٹر آف پاکستان کو بریفنگ دینے کے بعد کچھ ترجیحات طے کی گئیں، تو اس لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا 72 سال بعد یہ پہلا ایک مؤثر حکمت عملی سے جڑا قدم ہے جس سے پاکستان کے اندر ایک نئی ترقی اور خوشحالی کی راہیں کھلیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسمگلنگ کی وجہ سے پاکستان کی انڈسٹری کو دیمک کی طرح یہ وائرس جو تھا وہ چاٹ رہا تھا، اس کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ تو آج سب سے پہلے تو قوم کو یہ مبارک دینا چاہتی ہوں کہ وہ 70 سال کا جو ایک مرچ ٹرائبل ڈسٹرکٹس کے اندر اور بلوچستان کے وہ بارڈرز جو ایران اور افغانستان سے ملتے ہیں، وہاں پہ جو ایک ایفیکٹو پراپر مؤثر میکانزم نہ ہونے کی وجہ سے جو لوپ ہولز تھے، ان کو آج وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے حوالے سے جو ترجیحات آج انہوں نے اپروو کی ہیں وہ میڈیا کے سامنے لانا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلا، چونکہ کسی بھی حکومت کا اور کسی بھی ملک کا جو پہلا ٹارگٹ ہے کہ ہمارا ریونیو، فائنینشیل لاس اور ایکسچیکر کو جو اس کا بریچ ہونا، پلفریجز، چور دروازے سے جہاں کہیں فائنینشیل چیلنجز بڑے ہیں ان کو کرٹیل کرنے کے لیے اور اس خزانے کے اندر سرمایہ لانے کے لیے، اور جو اس خزانے سے سرمایہ لیک ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں۔ تو لہٰذا سب سے اہم جو ان چیک پوسٹ پہ بارڈر کے ساتھ جو مرشڈ ایریاز ہیں اور سرحدی علاقے ہیں، ان چیک پوسٹ کو کسٹم انٹیلیجنس، آپ کے ایف بی آر، آپ کی ایف آئی اے، آئی بی اور دیگر جو ایجنسیز ہیں، ایم آئی سمیت، افواج پاکستان سمیت، یہ سارا سولو ایکشن تھا اور
دوسرے سے کوئی کنیکٹیوٹی نہیں تھی کہ اگر کوسٹل گارڈ، میریٹائم فورس یا کوئی بھی سمندری حدود یا زمینی حدود میں کوئی چیز پکڑ لیتے ہیں، سمگلنگ کا مال برآمد کر لیا جاتا ہے، تو اس کا کوئی ڈیٹا بینک نہیں تھا، کوئی اس کے لیے سیٹ میکنزم اور ایک دوسرے سے شیئر کرنے کے لیے سینٹرل نروس ڈیٹا بینک نہیں تھا۔ تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے آج ان تمام جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان پہ مشتمل ایک سینٹرل نروس ڈیٹا بینک بنانے کی منظوری دی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کا ہمارا کسٹم ڈپارٹمنٹ جو کوئی چیز کنفسکیٹ کرتا تھا اور اس حوالے سے صرف جزا سزا کا عمل بھی جو ہے وہ صرف نچلی سطح کے ملازمین تک محدود ہوتا تھا، آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے کسٹم اتھارٹی جو ہے وہ قائم کرنے کی منظوری دی ہے، اور یہ کسٹم ڈائریکٹریٹ جو کام کر رہا تھا اس کو ایک اتھارٹی میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اور اس اتھارٹی کے بننے سے ملٹیپل سٹیک ہولڈر اور ڈپارٹمنٹ اس اتھارٹی کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے، اور ایک ایسا سٹرکچر جو کہ فول پروف ہوگا، کرپشن فری ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ جڑا، چونکہ یہ ساری جو بارڈر پہ ہونے والی سمگلنگ اور اللیگل ٹریڈ ہے وہ مین ہینڈلنگ سے چل رہی تھی، اس کا ڈیٹا، اس کی انفارمیشن، انٹیلیجنس، اس کے ساتھ جڑا جو بھی ذریعہ ہے وہ مین ہینڈلنگ تھی، اس کو آٹومیشن کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی جو باقی بارڈرز پہ بیسٹ پریکٹسز کی شکل میں، سکسیس سٹوریز کی شکل میں دستیاب ہیں، آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بارڈر کے اوپر اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے جو مشت ڈسٹرکٹس اور بلوچستان، افغانستان، ایران کے ساتھ جتنا بھی ہمارا بارڈر ایریا ان کو اکوپ کر دیا جائے ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ، آٹومیشن کے ساتھ، اور وہ تمام سرویلنس، سیکیورٹی اور اس کے ساتھ جڑا جتنا بھی آپ کو ریکوائرڈ آن گراؤنڈ سپورٹ میکنزم ہے وہ آٹومیشن پہ منتقل ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹر آف پاکستان کو آج بتایا گیا کہ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کا سمگل کیا مال جب ملک میں آتا ہے تو وہاں ڈیوٹی کی مد میں اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو صنعت ہے، جب وہ اشیاء جو پاکستان میں بن رہی ہیں اور اس کی کاسٹ آف پروڈکشن ڈفرینٹ ہوگی، تو سمگل ہو کے چیزیں جب پاکستان آئیں گی تو بغیر ڈیوٹی کے جب وہ آئیں گی تو آپ کی صنعت کو تباہ کرنے میں سب سے مین کلیدی کردار ان کا ہے۔ اس لیے یہ بتایا گیا کہ جو ہمارا ویلیو آف سمگلنگ، جس کو 2018 کا ڈیٹا جو آج کیبنٹ کے کمیٹی کے سامنے رکھا گیا، اس کے مطابق 6,946 ملین $US کا جو سمگلنگ سے پاکستان کو ہر سال نقصان ہوتا ہے، اس کو کنورٹ کر لیں روپیز میں